نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی 4 قسطوں میں یہ ہم نے واضح کر دیا کہ کرونا کا یہ خود ساختہ عذاب جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اس کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کی سچائی اور حقیقت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ بات باقاعدہ زیر بحث ہے کہ کرونا کی کیا حقیقت ہے۔ میں نے کوشش بہت کی ہے کہ اس موضوع پر ہماری طرف سے انصاف ہو اور کچھ زیادتی بھی نہ ہو جائے اور ایسی باتیں نہ ہو جائیں جو بہتان کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس عمل کے باوجود کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، میں نے اس نکتہ پر بڑے سائنٹیفک انداز سے تجزیہ کیا ہے اور سائنس کی کسوٹی پر اس کو پرکھا ہے۔ جس دن سے کووڈ-19 کا ظہور ہوا ہے اور ہر طرف کرونا کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اس دن سے لے کر آج تک جتنی بھی کہانیاں اور تفاصیل سامنے آئی ہیں، ان سب کو نیٹ پر کھنگالا اور دیکھا ہے، انٹرنیشنل نظاموں کا مطالعہ کیا ہے، دیگر ممالک کے بحران پر نظر دوڑائی ہے اور دیگر اقوام کا اس بحران پر آپریشنل اسٹریٹجیز اور ان کے رد عمل پالیسیز کا خوب مطالعہ کیا ہے، تو تب جا کر میں اس قابل ہو سکا ہوں کہ میں اس پر کچھ لب کشائی کر سکوں۔ ایسا قطع نہیں کہ علم اور تحقیق سے مکمل بانجھ، سائنسی تحقیق اور سیاسی تاریخ سے مکمل عاری اس قوم کے سامنے میں اپنی طرف سے اختراع شدہ باتیں رکھ سکوں۔ میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور جو بھی کیا ہے اس کے پیچھے کچھ دلائل ہیں، اس کے پیچھے لوجک بھی ہے اور سائنسی وجہ بھی۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ کرونا کے اندر کی کہانی ڈاکٹر ظفر بشیر کی زبانی۔ اس موجودہ قسط نمبر 5 میں ہم آپ کو کچھ دیگر اقوام عالم کے دانشوران اور اسکالرز کا کہا بھی سنائیں گے، کہاں کہاں یہ کرونا کا نام لے کر جھوٹ بولا گیا، لوگوں کو فریب دیا گیا، حکومتوں کی طرف سے منافقت کی گئی، میڈیا کی طرف سے غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی گئی، بیوروکریسی کی طرف سے جیسے جیسے ڈرایا جاتا رہا، وہ سب چیزیں عزیز دوستو میں پہلی قسطوں میں بتا چکا ہوں، اور باقی سب کچھ اگلی 6 قسطوں میں آئے گا۔ میرا فوکس زیادہ طور پر ان حقائق اور واقعات پر ہے کہ جو لاک ڈاؤن جیسے منافقانہ اور ظالمانہ فعل کے مسلط کرنے کے بعد حضرت انسان پر بیتی ہے۔ انسانیت کو جتنا دکھی اور زخمی کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور اور ان کی پیدائش سے لے کر آج تک 2021 سے پہلے تک ایسا معاملہ نہ کبھی سوچا گیا، نہ کبھی کیا گیا اور نہ کبھی کروایا گیا۔ سب چیزوں کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک ضروری اعلان کر دوں کہ اس تمام سین میں، تمام سینیریو میں جو سب سے بڑا مجرم ہے، جو تمام دیگر کرداروں سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، وہ ہمارے پاکستان کے نام نہاد دانشوران، کالم نگار اور نام نہاد جرنلسٹ صحافی برادران ہیں، جنہوں نے بغیر کسی تحقیق اور ذہن کو تکلیف اور زحمت دیے بغیر حکومتی ایجنڈے، انٹرنیشنل منافق استحصالی نیوز ایجنسیوں اور غاصب عالمی حکمرانوں کے پروردہ عالمی اداروں کی کہی ہوئی اور تجویز کرتا تمام کی تمام ہدایات اور تدابیر کو منون ٹھوس طریقے سے ایک حدیث سمجھتے ہوئے
ہمارے لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیا۔ آپ نے ملک کے حالات ہمارے ہاں کی ثقافت سے اور اجتماعی رویوں سے بالکل قطع نظر اور صرف نظر کرتے ہوئے ان کو لفظ بلفظ ہمارے ذہنوں میں ٹھونس دیا، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے پاکستان کی اکثریت ان بیچارے اور غریب لاچار حالات کے پسے ہوئے عوام پر مشتمل ہے کہ جن کا پاکستان کی پیدائش سے لے کر آج تک کوئی پرسانی حال نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک ان کا کوئی واری وارث ہی پیدا ہو سکا ہے۔ اور ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا لاک ڈاؤن ہی ظالمانہ تھا بلکہ منافقانہ تھا؟ اس نام نہاد کرفیو نما لاک ڈاؤن میں حکومتی محکموں اور اداروں کی طرف سے انتہائی ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں اور انتہائی غلیظ انداز میں مضحکہ خیز فیصلے ہمارے اور انتہائی معصوم عوام پر مسلط کیے گئے۔ میرے پیارے ہم وطن ساتھیوں، اگر کہیں کوئی بیچارہ بیٹا بازار میں اپنی ماں کی دعا لینے جا رہا تھا، اور اگر کوئی شخص اپنے کسی مریض کو ہسپتال لے جانے کے لیے سڑک پر جا رہا تھا، تو اس بیچارے کو اس کی ماں اور باپ کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا گیا کہ وہ بیچارہ اب ساری زندگی اپنے ان گھر والوں کو منہ نہیں دکھا سکے گا۔ اور کہیں پر کسی نے اس کی ساری عمر کی کمائی یعنی موٹر سائیکل ہی چھین لی، اور کہیں پر اس کی عزت نفس پر ڈاکہ ڈالا گیا کہ وہ بیچارہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، یا پھر یہ کہیں کہ وہ جیتے جی ہی مر گیا۔ اس عجیب و غریب لاک ڈاؤن کے بعد ہونے والے مسائل اور سنگین پیچیدگیوں کا اندازہ ان پولیس والوں اور محکمے والوں کو بالکل تھا، مگر کیا کہیں کہ حکومتی بڑوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے افسرانی بالا کو خوش کرنے کے لیے ان اونچے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے رہے۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے۔ وہ ذات ان حکومتی کرندوں کے ظلم و ستم اور جبر کا گن گن کر حساب لے گی، اور یہ میرا بطور مسلمان پورا یقین ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی پر ظلم و ستم کریں گے تو وہ دنیا میں بھی اس کا انجام بھگتتے رہیں گے اور آخرت میں بھی اس کا حساب دیں گے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کرونا کے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے باقاعدہ یہ ریمارکس دیے کہ ہمیں منطق بتائی جائے، کیا کرونا وائرس نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 5 دن نہیں آئے گا؟ کیا حکومتیں ہفتے اور اتوار کو تھک جاتی ہیں؟ کیا پھر کرونا نے حکومت سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہفتہ اور اتوار کے علاوہ باقی دنوں میں آپ کے ہاں نہیں آئے گا؟ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ تک کہا کہ آپ کرنٹینہ کے نام پر لوگوں کو یرغمال بنا رہے ہیں، تاجروں سے بدتمیزی کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں۔ آئندہ کوئی بدتمیزی نہ کرے اور کوئی رشوت نہ لے۔ دکانیں سیل کرنے کے بجائے SOPs پر عمل کروائیں، اور جو دکانیں سیل ہو گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں۔ اس نام نہاد اور ناجائز کرونا لاک ڈاؤن کے اس سلسلے میں شام 5 بجے ہوتے ہی تمام بازار، تندور اور ہوٹل بند کرا دیے جاتے رہے۔ بچوں کے بارے میں بھی حکومت کی پلاننگ تھی کہ کرونا کے دنوں میں صرف ڈبے کا دودھ ہی بچوں کو پلایا جائے گا، جو انتہائی مضر صحت اور ناخالص دودھ ہوتا ہے، اور کوئی ضرورت نہیں بچوں کو خالص دودھ پلانے کی۔ اس منافقانہ اور ظالمانہ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دنوں میں 24 گھنٹے تمام دودھ کی دکانیں وغیرہ زبردستی بند کرا دی گئیں، اور ان ظالموں نے اس بات کو بھی نہ دیکھا کہ بچے بچارے دودھ سے بلک بلک کر روتے رہے، تڑپتے رہے، اور ان ظالموں کو بالکل خیال نہ آیا۔ ہاں، کچھ مجبور مگر عقل مند ماؤں نے
دودھ کی جگہ پانی میں چینی کو گھول کر بچوں کو ضرور پلا دیا اور بچوں کو شام ہوتے ہی بستروں میں گھسا دیا، اور ماؤں نے بچوں کو روتے روتے سو جانے پر مجبور کر دیا۔ ایسے میں یہ بھی ہوا کہ کسی مجبور اور بے بس ماں نے ایک برتن میں پانی ابالنے کے لیے رکھ دیا اور بچوں کو یہی بتایا جاتا رہا کہ کھانا تیار ہوگا، اور بچے بیچارے بار بار سوال کرتے اور آخرکار بیچارے بچے روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے سو جاتے، اور روزانہ بدقسمت بچے ماؤں کی طرف سے اس ٹوپی ڈرامہ اور حکومت کی طرف سے اس ظالمانہ کھیل کا شکار ہوتے رہے۔ جنرل اسٹور، کریانہ اسٹور اور سپر اسٹور تمام پاکستان میں بند کروا دیے، اور اس کرفیو نما لاک ڈاؤن لگانے کے بعد پھر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے ان کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی۔ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ بھی کہ کرونا کے دنوں میں جعلی ادویات بنانے والوں کو سزائے موت دے دینی چاہیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کرونا کے دنوں میں جہاں پہ دوسرے لوگوں نے انتہا کی کرپشن کی، اسی طرح سے جو میڈیسن بنوانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے کس کس طریقے سے انسانیت پر ظلم کیے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں اس شیطانی وبا کووڈ-19 کرونا کو ہمارے اوپر سوچ سمجھ کر بڑے سسٹمیٹک طریقے سے مسلط کیا گیا، اور اسے مسلط کرنے سے پہلے باقاعدہ تجربات و مشاہدات کے ذریعے اس کی پیچیدگیوں اور آفٹر ایفیکٹ کو چشم تصور اور پھر عملاً زندگی میں کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی پوشیدہ خطوں میں باقاعدہ خوب آزمایا گیا، جس کا ہم جیسی جاہل اور غافل اقوام کی عوام کو علم ہی نہیں تھا، اور تخلیقات کی دنیا میں اس کا کہیں دور دور تک تصور نہیں۔ مزے کی بات یہ کہ جب چائنا میں اس ناگ نے اپنے فن کو پھیلایا تو ان شرارتی اقوام نے خوب عجیب و غریب مشکوک حرکات کی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ مغربی اقوام نے اپنے ہاں اس کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات اور متاثرہ مریضوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی باقاعدہ تحقیق کے بعد اس بات کے بہت سے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے ہیں جن کی روح سے یہ سب فیک یعنی جعلی اعداد و شمار کا ایک تسلسل تھا۔ میرے بھائیوں، امریکہ جیسے سپر پاور کنٹری میں باقاعدہ ڈاکٹروں کو اس بات پر برس دیے گئے کہ جو بھی ہلاک ہوتا ہے اسے کرونا کا زہر کیا جائے، چاہے وہ کسی بیماری سے بھی مر جائے۔ اس کے بعد امریکہ میں یہ حکومت کی طرف سے ایسے پوشیدہ احکامات دیے گئے کہ ایک خاص بڑھاپے کی عمر کے بعد بیمار افراد کو کرونا کا نام دے کر ہلاک کر دیا جائے، اور جو ناکارہ لوگ بے روزگاری اور بیکاری کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر باقاعدہ بوجھ ہیں ان کو بھی کرونا کا نام دے کر باقاعدہ ہلاک کر دیا جائے، اور وہ افراد جو ہوملیس ہیں یعنی کسی بھی ذاتی مکان اور گھر کے حامل نہیں اور کسی خاندان کے ساتھ نہیں، تو ان کو بھی کرونا کا مریض قرار دے دیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے، اور پھر ایسا پینک کھڑا کر دیا جائے اور ایسی افراتفری کی فضا بنا دی جائے کہ وہ انسان آپس میں ہی لڑ بڑ جائے، اور اس کا ان عالمی اور شیطانی طاقتوں کی ان مکر و فریب پر مبنی چالوں کی اور حرکتوں کی طرف بالکل دھیان نہ جا سکے۔ بہت شکریہ۔